حقیقت، اپنی پہچان ہم کون ہیں. آپ نے سنا ہوگا یہ جو قصور کے درویش شاعر تھے بلے شاہ کی جانا میں کون، بولیا کی جانا میں کون ہوں. Who are you؟ اپنی پہچان ہے نہیں. ہم نے آج سمجھا ہے اپنے آپ کو نرا حیوان. ڈارون کی تھیوری نے آ کر اس طریقے سے ذہنوں کے اوپر غلبہ کیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں صرف اپنے آپ کو حیوانی وجود ارتقاء سے وجود میں آیا ہے حیوان. اب ایک انسان میں اور شمپینزی میں اور گوریلے میں اتنا ہی فرق ہے نا جتنا کہ گدھے اور گھوڑے میں. گدھا ذرا کورس جانور ہے اور گھوڑا جو ہے ذرا ریفائنڈ اینیمل ہے. بس ہم ریفائنڈ ہومو سیپینس. اس سے پہلے نہ معلوم کتنے ہومو ایریکٹس اور کتنے ہوئے تھے. لیکن اصل میں یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کچھ اور ہے. انسان دو وجودوں سے مرکب ہو کر بنا ہے، وجود حیوانی، وجود روحانی. روح، یہ روح ہے جس کی بنا پر یہ مسجود ملائک بنا. دو جگہ قرآن میں، سورہ ہجر میں، سورہ صاد میں فرشتوں سے کہہ دیا تھا اللہ نے کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. انی خالق البشر من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جب میں اسے تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو پڑنا اس کے سامنے سجدے میں، گر جانا سجدے میں. وہ تو اصل روح ہے، وہ روح ہے جو ہم ہیں، اصل حقیقت ہماری. ہم سمجھ بیٹھے یہ حیوانی وجود ہمارا ہے. یہ حیوانی وجود مٹی سے آیا ہے، خاک سے آیا ہے. یہی سے اس کی غذا آ رہی ہے. گندم ہے تو وہاں سے آ رہی ہے، چاول ہے تو وہاں سے آ رہا ہے. بکری کا گوشت کھایا ہے تو بکری نے بھی گھاس پات کھایا ہوا جس سے گوشت بنا ہے. اور یہ روحانی وجود عالم بالا سے آیا ہے، یہ عرش معلی سے آیا ہے. اور اس کی غذا جو آتی ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے. اس کا تغذیہ اور تقویت کلام اللہ کے ذریعے. اب یہ فلسفہ ہے، اس کا نام علامہ اقبال نے خود ہی رکھ دیا ہے. چنانچہ سید نذیر نیازی جو علامہ کے خاص قریب بیٹھنے والے تھے، ہم نشین تھے، انہوں نے علامہ سے کہا، ابھی جو پروفیسر مظفر مرزا صاحب نے کہا تھا کہ علامہ نے مشرق و مغرب کے سارے فلسفے پڑھے، بڑے بڑے فلسفیوں کے نام انہوں نے گنوا دیے تھے. تو یہ کہا گیا، سید نذیر نیازی نے کہا علامہ سے کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ نے اپنا مسئلہ جو خودی کا ہے فلسفہ، یہ آپ نے نشے سے لیا ہے، کوئی کہتا برگساں سے لیا ہے، کوئی کہتا جیلی سے لیا. کس سے لیا آپ نے؟ فرمایا اچھا کل فلاں وقت آ جانا، میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں گا. سید نذیر نیازی نے یہ واقعہ ہماری قرآن کانفرنس میں سنایا خود. کہتے میں بڑا خوش، میری خوش نصیبی، شاعر مشرق مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ فلسفہ خودی میں نے کہاں سے لیا ہے. گیا میں خوشی خوشی پینسل کاپی تیار کر کے، جب میں بیٹھ گیا تو فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لینا. کہتے ہیں کہ میرے ارمانوں پر اوس پڑ گئی. میں سمجھتا تھا فلسفے کی کتاب نکلوائیں گے، وہ ہسٹری آف فلاسفی کی کتاب نکلوائیں گے، کچھ بھی نہیں. قرآن کہا کھولو اسے، پڑھو سورہ حشر، اس کی آیت 19 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کے مانند نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. آپ سوچئے یہ اپنا آپ کون سا ہے جس سے انسان غافل ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنے حیوانی وجود کے تقاضوں سے غافل ہوتے ہیں؟ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، کیا اس کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرتے؟ ہماری جنسی خواہش ہے، شادی کرتے ہیں. ہمیں آرام چاہیے، ہمیں چھت چاہیے اپنے سر کے اوپر. بناتے کہ نہیں بناتے گھر؟ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ در حقیقت ہم کسی چیز سے غافل نہیں ہوتے. دانت میں درد ہو جائے تو چاہے رات کو جا کر 1 بجے کسی ڈینٹل سرجن کا جو ہے جا کر گھنٹیاں بجا کے اسے جگانا پڑے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ کون سا اپنا آپ ہے جس سے وہ غافل ہو گیا انسان؟ اسی اپنا آپ کو ایک اور شعر میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے. ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ. غور کیجئے،
یہ خاک ہے جس کے اندر اپنا آپ کچھ مضمر ہے، کوئی اور شے ہے جو چھپی ہوئی ہے. ڈھونڈ کے خاک میں اپنی جس نے پایا اپنا آپ، اس بندے کی دہقانی پہ سلطانی قربان، اپنی خودی پہچان او غافل افغان. یہ اپنا آپ کیا ہے؟ اپنی خودی کو پہچاننا. یہ جو روح ہے جو اللہ سے بہت قریب ہے، یہ روح جو ہے غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں. تم خاکی ہو لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی تجلی موجود ہے. یہ تجلی ہے جس کا نام روح ہے. یہ ہے جو ہمارا اصل ایسنس ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو اپنشد کا ایک جملہ سنا دیتا ہوں. میرا اندازہ یہ ہے کہ اپنشد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں بگڑی ہوئی شکل میں. توجہ کیجئے، قرآن میں جن کتابوں کا ذکر تورات موجود ہے، چاہے محرف ہے، تحریف شدہ ہے تو صحیح، زبور موجود ہے، بک آف سامس، انجیل موجود ہے اگرچہ بگڑی ہوئی ہے، تو پھر یہ صحف ابراہیم کہاں گئے؟ صحف ابراہیم کہاں گئے؟ میری تحقیق یہ ہے کہ ابراہیم کی ایک شاخ وہ ہندوستان میں آ کر آباد ہوئی ہے. وہ برہمن، یہ برہم ابراہیم سے بنا ہے، برہمن. اور برہما جو خدا کا نام ہے، خدا کا تصور برہما، اور ابراہم اور برہم، اور ان کے جو صحیفے تھے وہ بگڑی ہوئی شکل میں اپنشد میں شکل میں موجود ہے. اس کا ایک جملہ سنیے، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اسی طرح اپنشد کہتا ہے man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompass his real self. real self تو اندر ہے. یہ گوشت جو ہے لپٹا ہوا ہے، یہ ہڈیاں، گوشت اور پوست اور یہ کھال، یہ سب جو ہے لپٹے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے تم کچھ اور ہو. تم وہ ہو جو اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہے وہ انسان، وہ ہے انا، وہ ہے خودی، وہ ہے فرائڈ کی زبان میں ایگو، وہ ہے وہ اصل انسان ہے. یہ تو در حقیقت لباس ہے اس کے.